قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کے اس آیت کے سلسلے میں یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چند موٹی موٹی ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جس سے انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے بڑی محبت کرتا ہے، ان کو بڑا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اور شریعت منع بھی نہیں کرتی، بلکہ شریعت تو حکم بھی دیتی ہے کہ ان کا احترام کرو، ان سے محبت کرو، ایک حد کے اندر رہ کر۔ اس فہرست میں سب سے پہلے جس چیز کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، جن سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، وہ اس کے والدین ہیں، ماں باپ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، سب سے پہلے آبا کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں ماں بھی شامل ہے، باپ بھی شامل ہے، دادا بھی شامل ہے، دادی بھی شامل ہے، نانا بھی شامل ہے، نانی بھی شامل ہے۔ انسان اگر ان سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اللہ نے اس کے خون کے اندر رکھی ہے۔ ہاں، اگر
اس کی فطرت بیمار ہو جائے، مریض بن جائے، انسانیت کے دائرے سے نکل کر کسی حیوان کے فطرت میں چلا جائے، پھر اسلام اس کی اصلاح کرتا ہے، علاج کرتا ہے، مخالفت نہیں کرتا انسان کی فطرت کی، بلکہ اس کی اصلاح کرتا ہے۔ بہت سی مثالیں ملیں گی کہ بعض سلیم الفطرت انسان جو ہیں، جن کی فطرت سلیم ہے، تندرست ہے، اور جن کے اوپر دین کا غلبہ ہے، اسلام کی تعلیمات سے وہ آگاہ ہیں اور ان کا جذبہ ہے اس پر عمل کرنے کا، آپ دیکھیں گے کہ ان کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت بھی ہوتی ہے، احترام بھی ہوتا ہے، حسن سلوک سے بھی پیش آتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دین سے دور ہے، اسلام سے ناواقف ہے، تعلیمات سے دور ہے، اس کے دل میں نہ اپنے ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، نہ احترام ہوتا ہے۔ بے شمار مثالیں نظر آئیں گے۔ دیکھیے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کیسے کوئی شخص سلیم الفطرت سے قبیح الفطرت بن جاتا ہے۔ ایک تاجر تھا، بزنس مین، ساری زندگی اس نے پیسہ کمایا اور صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اسی فکر میں رہتا ہے، گن گن کے انگلیاں بھی اس کی گھس گئی تھی، مشینیں تو تھیں نہیں اس وقت گرنے والی۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمائے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو مال میں گن رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں، کما رہا ہوں صبح سے شام تک، یہ ہمیشہ رہے گا مجھے اور مجھے بھی بچا لے گا موت سے۔ ہرگز نہیں، مال ہے ہی نہیں اس کا۔ یہ مال تو اس کا تب ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے، مال تو اس کا تب ہوتا ہے جب قبر کے پیٹ میں لے کے جاتا۔ یہ تو یہیں رہ جانا سب، اس کا ہے ہی نہیں۔ وہ تاجر صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک پیسہ کمانے کی فکر میں تھا، پیسے کا پجاری تھا۔ اب اس کا ایک بیٹا بھی تھا، باپ نے بیٹے کی تربیت کی، تعلیم دلوائی، پرورش کی، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، جا کر باپ کے کاروبار میں شریک ہو گیا۔ جب وہ اس قابل ہوا، باپ نے اس کو گدی پہ بھی بٹھانا شروع کر دیا۔ اب سارا کاروبار بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا، اور بیٹا کیونکہ باپ نے ہی تربیت کی تھی اس کی، تو بیٹا باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا کمانے میں، پیسہ جمع کرنے میں۔ اتفاق سے باپ بیمار ہو گیا، دکان پہ آنا بند ہو گیا۔ اب بیٹا شام کو آتا فارغ ہو کے، باپ کہتا ہے بھائی مجھے کسی حکیم سے دوائی لا کر دو۔ اچھا میں کل کو لا دوں گا۔ صبح کو جاتا، شام تک وہ کاروبار میں مصروف رہتا، رات کو آتا، باپ انتظار کرتا سارا دن، وہ پھر نہ دے کے آتا، کہتا ابا میں بھول گیا، کل کو لا دوں گا۔ اس کی کل آنی نہیں تھی، آئی نہیں۔ آخر تھک ہار کر باپ خود چلا گیا، وہ تاجر جو تھا اس کا باپ، ایک حکیم صاحب کے پاس، کہ اتنے دنوں سے میں بیمار ہوں، مجھے کوئی نسخہ دو، کوئی دوائی دو تاکہ میں تندرست ہو جاؤں، دکان پہ جانے کے قابل ہو جاؤں۔ اس نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا، تشخیص کی، کہنے لگا کہ ہاں آپ کی بیماری میرے سمجھ میں آ گئی،
آپ کا علاج ہو جائے گا، آپ تندرست ہو جائیں گے، لیکن آپ کی دوائی بنانے پہ 5,000 روپے لگیں گے۔ ہندوستان کا واقعہ، اس وقت تو حکیموں کا علاج ہوتا تھا، ڈاکٹر کو کم ہوتے تھے، اور 5,000 بھی اس وقت تو 50,000 سے بھی زیادہ ویلیو کے ہوں گے۔ کہنے کا اچھا کوئی بات نہیں، ہم تو لاکھوں پتی ہیں۔ گھر آ گیا، رات کو بیٹا جب گھر آیا، باپ نے کہا کہ آج میں فلاں حکیم صاحب کے پاس گیا تھا، اس کو نبض دکھائی، وہ کہنے لگے آپ تندرست ہو جائیں گے، آپ کے نسخہ تیار کرنے پر 5,000 لگیں گے، آپ 5,000 مجھے دے دیجئے، میں صبح کو دوائی لے آؤں گا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ فکر نہ کریں، میں خود اس حکیم صاحب سے جا کر ملوں گا۔ اچھا بھی آپ مل لو جا کے۔ اب یہ جاتا ہے، صبح کو جا کر حکیم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے حکیم صاحب ابا حضور آپ کے پاس آئے تھے؟ جی ہاں آئے تھے۔ پھر نسخہ آپ نے کہا تھا تیار کروں؟ جی ٹھیک ہے، کتنے کا نسخہ ہوگا؟ کہہ رہے جی 5,000 لگیں گے۔ بیٹا کہنے لگا حکیم صاحب میں 5,000 دینے کو تیار ہوں، آپ مجھے دوائی دے دیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ تندرست ہونے کے بعد یہ کتنے دن زندہ رہے گا؟ حکیم صاحب کہنے لگے نہیں یہ تو میں نہیں ضمانت دے سکتا، مجھے کیا پتہ کتنے دن زندہ رہے گا، یہ تو کسی کے پاس بھی گارنٹی نہیں ہے۔ بیٹا کہنے لگا حکیم صاحب پھر میں پاگل تھوڑا ہی ہوں کہ آج تمہارے ہاتھ میں 5,000 تھما دوں، میرے باپ کے اگلے روز آنکھ بند ہو جائے، میرے تو 5,000 غارت گئے، میں تو اس وقت 5,000 خرچ کرنے کو تیار ہوں گا جب آپ ضمانت دیں گے کہ یہ اتنے دن زندہ رہے گا، کہ زندہ رہ کر تندرست ہو کر کما کر لا کر مجھے واپس دے دے، پھر میں خرچ کروں گا۔ یہ ہے پیسے کی پوجا، انسانیت ختم، ماں باپ کا احترام ختم، ہمدردی ختم، ادب ختم، پیسے سے محبت ہے۔ ایسے شخص کی اسلام اصلاح کرتا ہے، اس کو پھر حکم دیتا ہے کہ نہیں، والدین مقدم ہے پیسے کے اوپر، انسانیت مقدم ہے پیسے کے اوپر۔